ایک روزہ دار بندے کو کون سا عمل کرنا چاہیے، کن کاموں سے اسے بچنا چاہیے اور دور رہنا چاہیے۔ تو دیکھیں، چونکہ رمضان المبارک روزہ دار بندے کے لیے اسلامی ضابطے، دینی قاعدے اور اخلاقی ڈسپلن کی سالانہ تربیت ہے، اس لیے ہر روزہ دار بندے کی یہ اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ رب العزت کے کنٹرول میں دے دے اور ایک باوصول قسم کی زندگی گزارے۔ یعنی کہ جس طرح ایک روزہ دار بندہ رمضان المبارک میں ایک نظام الاوقات کے تحت اپنے شب و روز گزارتا ہے، ایک نظام الاوقات کے تحت وہ کھاتا اور پیتا ہے اور نظام الاوقات کے تحت ہی وہ سوتا اور جاگتا ہے، تو باقی زندگی کے دنوں کے لیے بھی اسے ایک نظام الاوقات کے تحت ہر کام کے لیے ایک وقت اور ہر وقت کے لیے ایک کام مقرر کر لینا چاہیے، مخصوص کر لینا چاہیے۔ اور سیلف کنٹرول کی جو ٹریننگ اس نے رمضان المبارک کے پورے مہینے کی ہے، اس مشق کو رمضان المبارک کے گزر جانے اور رخصت ہو جانے کے بعد بھی جاری رکھنا چاہیے۔ چنانچہ صحیح بخاری کتاب الصوم اور حدیث پاک کا نمبر 1894 ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہر روزہ دار امتی کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ وہ ہر طرح کے لا یعنی اور بے فائدہ بے مقصد کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، روکے رکھے اور اس سے علیحدہ ہو کر کے، دور ہو کر کے رہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی مناسبت سے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ روزے کی حالت میں ہو اور کوئی آپ کو لڑائی اور جھگڑے کے لیے اکسائے، فتنے اور فساد پر ابھارے اور کوئی گالی گلوچ کے ذریعے آپ کو ابھارنا چاہے، اکسانا چاہے، برانگیختہ کرنا چاہے اور اشتعال دلانا چاہے، تو روزہ دار بندے کا کام یہ ہے کہ اس کے کسی بات پر، کسی قول پر یا کسی عمل پر نہ کان دھرے، نہ توجہ دے، بلکہ اس سے یہ کہے کہ میں روزہ دار ہوں، انی صائم، اور یہ کہہ کر کے اس سے دور ہٹ جائے، اس سے علیحدگی اختیار کر لے۔ دراصل ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو انی صائم فرما کر اپنے ہر روزہ دار امتی کو ہر طرح کے جھگڑے سے دور رہنے اور ہر طرح کے فتنے اور فساد سے بچنے کا حکم دیا ہے، یہ صرف رمضان المبارک کے لیے خاص نہیں ہے۔ یعنی کہ جب ایک مہینے کی ہماری یہ تربیت ہو گئی کہ ہم ہر طرح کے جھگڑے سے، فتنے سے، فساد سے، لڑائی سے اور فتنہ پروروں سے دور رہیں، ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں روزے کی حالت میں جو ہم نے یہ تربیت پائی ہے اور جو ہماری یہ ٹریننگ کی گئی ہے، تو رمضان المبارک کے بعد بھی اسی تربیت پر ہم قائم رہیں اور ہر طرح کے لڑائی جھگڑے، فتنے اور فساد سے بچتے ہوئے، دور رہتے ہوئے ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ دار امتی اپنی زندگی گزاریں۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت ہے، یہ آپ کا فرمان ہے، آپ کا حکم ہے کہ دور رہیں ہر طرح کے فتنے سے اور فتنہ پروروں سے، شر سے اور شریروں سے، فساد سے اور فسادیوں سے، جھگڑے سے اور جھگڑالوؤں سے۔ تو جب ہمیں اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں، اپنے سماج میں اگر اس طرح کے عناصر سر اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی نرسمہا نند جیسے لعنتی اور بدبخت جہنمی جیسے لوگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ جن کی زبان اور جنہیں منہ اللہ رب العزت نے کلام کرنے، بات کرنے، گفتگو کرنے اور بات رکھنے کے لیے دیا، لیکن وہ بجائے بات کرنے اور کلام کرنے کے اسی منہ سے بول و براز کرنے لگ جائیں، اسی منہ سے وہ پاخانہ اور پیشاب کرنے لگ جائیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ رمضان میں ہماری تربیت فرما دی کہ اپنی ساری زندگی میں جب ہم کبھی اس طرح کے لوگوں کو دیکھیں تو ان سے الجھیں نہیں، جان جائیں کہ یہ منہ سے بول و براز کرنے والے لوگ ہیں، یہ دلیل سے چونکہ بات کرنے والے نہیں، نہ انہیں دلیل سننا ہے، نہ سمجھنا ہے اور نہ اس پر غور کرنا ہے۔ اگر یہ دلیل سننے کے لیے تیار ہوں، اگر یہ بات دلیل سے کرنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر ایسے لوگوں سے ڈیبیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، مکالمہ کیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے
ان کی باتیں سنی جا سکتی ہیں اور انہیں اپنی باتیں سنائی جا سکتی ہیں۔ لیکن جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ سر تا پا دہشت گرد ہے، سر سے پیر تک یہ فسادی ہے، سر سے پیر تک یہ شریر ہے، فتنہ پرور ہے، فتین ہے، تو پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تربیت کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ لوگ بات کرنے کے قابل ہیں ہی نہیں کہ ان سے بات کیا جائے۔ بات اس سے کی جاتی ہے جو منہ سے بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے۔ یہ تو اپنے منہ سے بول و براز کرنے والے، پاخانہ اور پیشاب کرنے والے ہیں۔ تو اگر ان کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے تو یہ ٹیلنٹ ان کو مبارک ہو، یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا۔ ہم سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اگر یہ بات سننے کے لیے تیار ہوں، یعنی سننے اور سنانے کے لیے ہم تیار ہو سکتے ہیں۔ اس طرح سے اپنے جو مغالطے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، ان مغالطوں کو دور کیا جا سکتا ہے، ان ڈاؤٹس کو کلیئر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ تو اپنے مغالطے کو دور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو سر سے پیر تک دہشت گرد ہے، سر سے پیر تک یہ آتنکوادی ہے، فسادی ہے، تو پھر رمضان کی تربیت یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے نہ بات کی جائے، نہ ان سے کلام کیا جائے، بلکہ ان سے انی صائم کہہ کر کے دوری اختیار کی جائے، کنارہ کشی اختیار کر لی جائے، ان سے کسی بھی طرح کا کلام نہ کیا جائے، نہ ڈیبیٹ کیا جائے، چونکہ وہ نہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں گے اور نہ سمجھنے کے لیے آمادہ ہوں گے اور نہ اس پر غور و فکر کریں گے اور نہ ہی اپنی غلطی کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایسے دہشت گردوں سے بچیں۔ یہ رمضان المبارک کے روزوں کا پیغام ہے ہر روزہ دار کے لیے، کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو آپ سمجھانے کے لیے بیٹھ جائیں۔ جو فتنہ پرور ہے، فسادی ہے، دہشت گرد ہے، آتنکوادی ہے، جھگڑالو ہے، شریر ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے 30 دن کے روزوں کی تربیت یہ ہے، رمضان المبارک کی تربیت یہ ہے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیا ہوا وظیفہ یہ ہے کہ نرسمہانند جیسے لعنتی اور جہنمی جاہلوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، کنارہ کشی اختیار کریں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سب سے جہنم کے نچلے طبقے میں لے جا کر کے وہ خود سمجھائے گا، اور ان کی سمجھ میں یہاں آنے والا نہیں ہے، ان کے سمجھ میں وہاں آئے گا۔ تو ہر ایک کے سمجھنے کا ایک وقت ہوتا ہے، ان کے پیچھے اپنا وقت برباد نہ کریں۔ اتنے بڑے ملک میں بہت بڑی تعداد میں غیر مسلم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اور وہ اپنی عقل کا صحیح استعمال بھی کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ مکالمہ کریں، ان کے ساتھ بات چیت کریں اور ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی سنیں اور ان کو سنائیں اور ان تک حق کے پیغام کو پہنچائیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، ہمیں روزوں کی وہ حقیقی روحانیت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔